میں آپ کو کہوں گی خوش آمدید. میں ہوں آپ کے ساتھ نیلم اسلم اور آج میرے کو ہوسٹ احمد شاہین بھی مجھے جوائن کر رہے ہیں. یہ تو سب سے بڑی خبر اور سب سے بڑا سرپرائز ہے اور انشاءاللہ اب ہر تھرسڈے احمد شاہین گڈ ایوننگ لنڈن میں ہمیشہ کی طرح جیسے پہلے ہمیں جوائن کرتے ہوں گے. السلام علیکم احمد, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. میں نے کہا اس سے پہلے کہ ہم وہ ڈھیر و ڈھیر اور سخت اور سیاسی تجزیے اور باتیں اور ڈیولپمنٹس بتائیں, سب سے بڑی نیوز تو ہمارے لیے تو بریکنگ نیوز یہی ہے کہ احمد شاہین ہمیں ہر تھرسڈے کو جوائن کریں گے. بالکل انشاءاللہ نیلم, پوری کوشش ہوگی. آپ کا شکریہ, اسلام چینل اردو کے ناظرین کا شکریہ جو اپنے فیڈ بیک کے ذریعے سے ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور وہ فیڈ بیک دیتے ہیں کہ کس طرح کا پروگرام ان کو پسند ہے, اور آپ جس طرح کے پروگرامات الحمدللہ پیش کرتی ہیں اس کا زبردست انداز میں فیڈ بیک بھی آتا ہے. صحیح, چلیں احمد پھر وہی کام کرتے ہیں جیسے ہم ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں. تو آغاز کر لیتے ہیں. ویسے تو بہت ساری خبریں آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بات کریں گے, خاص طور پر لنڈن میں آج جو پاکستان ہائی کمیشن کے باہر پروٹیسٹ ہو رہا ہے جو کہ ہائیڈ پارک سے شروع ہوا تھا, اور اس وقت جو مظاہرین ہیں پاکستان ہائی کمیشن کی بلڈنگ کے باہر موجود ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بدلتی ہوئی سیریز آف سٹیٹمنٹس ہیں جو صبح اور شام میں ان کی سٹیٹمنٹس میں تبدیلی آتی ہے اس کو بھی شامل کریں گے. ویسے تو آج گریٹر مانچسٹر کے میئر کا انتخاب بھی ہو رہا ہے, اس کے اوپر بریفلی بات کریں گے. اینڈی برنہم کے وزیر اعظم بننے پہ احمد کتنے خوش ہیں یہ بات بھی ہوگی احمد, اور کچھ جو لائٹر ٹاپکس ہیں وہ بھی شامل کریں گے. اور کیا آنے والے وقت میں اور احمد تو سمجھ رہے تھے کہ ہماری جابس جو ہیں وہ ریپلیس ہو جائیں گی اے آئی کے ذریعے سے, اے آئی کے اینکرز آ جائیں گے, کیا ایتھلیٹس بھی ریپلیس ہو جائیں گے, اس کے اوپر بھی آگے چل کے بات کریں گے. احمد آغاز کر لیتے ہیں میرے خیال سے کشمیر کی صورتحال سے. یقیناً ہم پاکستان میں جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے. اب شہرگ میں اس طرح سے انریسٹ جب آپ دیکھ رہے ہیں تو کیا محسوس کر رہے ہیں؟ نیلم, جب جو پورا جسم ہے آپ کا وہی لہو لہو ہو نا تو پھر شہرت کی باری بھی آ ہی جاتی ہے. اس میں سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ تو ملک کا نقصان ہے, پاکستان کا نقصان ہے. چاہے کسی بلوچستان کے چھوٹے سے قصبے میں کوئی معاملہ ہو یا اب ہم جو کشمیر کے بڑے بڑے جو سٹیز ہیں وہاں پہ اس طرح کے معاملہ دیکھ رہے ہیں, تو اس میں سب سے بڑا نقصان تو پاکستان کا ہے, ایز اے ملک ریاست پاکستان کا نقصان ہے. اور یہ جو بھی اسکرین پہ مناظر چل رہے ہیں نا, اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھے کہ اس طرح کے مناظر تو ہم دیکھا کرتے تھے کہ انڈین ہائی کمیشن کے سامنے جو مظاہرین ہیں نا وہ جایا کرتے تھے مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال ہوتی تھی اس کے اوپر آواز بلند کرنے, اس کے اوپر جو ہے احتجاج کرنے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے اور بہت اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے کہ حالات کو اس نہج تک لے کے آنے میں, جب صرف کچھ ماہ پہلے ہی, ایک سال اور کچھ ماہ پہلے ہم نے دیکھا کہ پوری قوم متحد ہو چکی تھی, متحد ہوئی تھی, اور وہ بیسٹ موقع تھا کہ آپ اندرون ملک جتنی بھی آپ کی تلخیاں تھیں اس کو بھلایا جا سکتا. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مسلسل پاکستان میں جو حالات ہیں پھر وہ جس طرح سے ایک کے بعد ایک جگہ پہ یہ حالات جو ہیں وہ بنتے چلے گئے, اور سب سے بڑا نقصان نیلم میں سمجھوں گا پاکستان کا, پاکستان کی قوم کا اور ریاست پاکستان کا. اچھا, یہ جو احمد آپ کا پرسپیکٹیو ہے نا کہ تقریباً سال ڈیڑھ سال پہلے پاکستان کو ایک گولڈن موقع ملا. بالکل, اتنی اس سے پہلے پولرائزیشن تھی جس کے اوپر ہم شوز بھی کرتے رہے کہ اب تو ایک واٹس ایپ گروپ میں مطلب چاچا تایا آپس میں لڑ رہے ہیں, بھانجوں سے لڑ رہے ہیں, پورے خاندان والے آپس میں ایک دوسرے سے بحث مباحثے میں لگے ہوئے ہیں سیاسی جماعتوں کے لیے. پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی تھی تو اس میں ایک موقع ملا کہ سب یکجان ہو گئے. کشمیر سے لے کے کراچی تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں سب یکجان تھی. کیسے ہم نے یہ موقع ضائع کر دیا اور کیوں اب, اور موقع ضائع کیا ٹھیک ہے, باقی بلوچستان میں شورش رہتی ہے, وہاں پہ جو حالات ہے دعا ہے کہ وہ بھی امن جو ہے وہ نصیب ہو پاکستان کے اس صوبے کو. افغانستان کے ساتھ جو مسائل تھے, کشمیر کو تو ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہاں پہ چیزیں مس ہینڈل ہوں گی. یقینی طور پہ. اور کشمیر میں اگر آپ لٹریسی ریٹ دیکھیں نا باقی پاکستان سے بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ اوپر ہے, اور اس کے علاوہ سہولیات کے حوالے سے بھی دیکھیں. اور یہ جو معاملہ سارا شروع ہوا جب, اور یہ آج کا نہیں ہے, کچھ عرصہ پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے کچھ مطالبات جو تھے وہ لے کے سامنے آئے تھے, وہ بالکل جائز مطالبات تھے اس میں بہت سارے, اور پھر کشمیر کی حکومت نے پاکستان کی حکومت کو انوالو کیا تھا, اور وہ تمام معاملات ان کے معاملات جو ہیں ان کے مطالبات جو ہیں وہ مانے بھی گئے تھے. اور ہم نے دیکھا
کہ اس کے بعد ایک پرامن جو دور ہے. اب اس کے بعد ایک دفعہ دوبارہ اس میں سے بہت سارے معاملات تو وہی ہیں جس کے اوپر پہلے بھی بات کی جاتی رہی ہے, اور چونکہ اس کے اوپر پوری طرح سے عمل درآمد نہیں ہوا تھا تو وہ بالکل جائز مطالبات, لیکن اس دفعہ نیلم اس میں کچھ سیاسی جو مطالبات ہیں نا وہ بھی شامل تھے. حقوق کی بات کے نام پہ یہ تنظیم یا تحریک جو ہمارے سامنے آئی وہ بالکل ٹھیک ہے, حقوق ملنے چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان کے پورے پاکستان میں جو عوام ہے اس کو جب حقوق نہیں ملتے تو کشمیر میں بھی ظاہری بات ہے یہ بے چینی ہے, اور وہاں پہ بھی بہت سارے کنسرن جو ہے وہ, لیکن جو اس میں سیاسی مطالبات شامل کر دیے گئے نا, خاص طور پہ جو مہاجرین کی 12 سیٹیں ہیں اس کا معاملہ, اور وہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے. پھر جو جب تحریک یہ چل رہی تھی اور احتجاجی مظاہرے ہو رہے تھے اس میں بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہمیں سامنے نظر آئے جنہوں نے ایسی بہت زیادہ اشتعال انگیز جو گفتگو ہے نا وہ کی, اور اس پلیٹ فارم سے ہوئی اور بر وقت اس کی تردید بھی نہیں آئی گئی, تو اس وجہ سے بھی دونوں طرف, حالانکہ یہ جواز نہیں ہے بالکل بھی تشدد کا. تقریر ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی انداز سے کی جا سکتی ہے, بہت زیادہ الزامات بھی لگائے جا سکتے ہیں, بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن اس کے جواب میں آپ ان کو گرفتار کریں, آپ ان کے اوپر مقدمات چلائیں, نہ کہ اس واقعے کی جو خلیش ہے اس کو دل میں رکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ مظاہرین کے اوپر فائرنگ کر دیں, مظاہرین کو تشدد کا نشانہ ہے جو ہم نے دیکھا مناظر سامنے ہے. تو یقیناً یہ نیلم بہت زیادہ تکلیف دہ ہیں, اور یہ جو بات آپ نے کہی نا کہ کشمیر میں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. ہم دیکھتے تھے جب 5 فروری ہوتا تھا, اس کے بعد پھر جب اگست میں اب سے 2019 میں جو انڈیا نے معاملات کیے, اس کے بعد اگست کا بھی مہینہ بالکل کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا منایا جاتا تھا, اور نیلم اسی کا تسلسل ہے. اس سارے جو شر ہے نا اس میں سے خیر کی بات یہ بھی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر سے سیاستدانوں نے شاید کوئی بات کی ہو کشمیری کمیونٹی کے خلاف, یا پھر کشمیری کمیونٹی تو نہیں کہنا چاہیے جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں, لیکن بطور پاکستانی ہر فرد نے ان کے ان مطالبات کی حمایت بھی کی, اور اگر مطالبات کی حمایت نہیں کی تو کم از کم اس کی مخالفت نہیں کی, یا تشدد جو ہو رہا ہے اس کی مخالفت ضرور کی ہے. تو یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی فرد بھی جو ہے وہ ان اقدامات کو جائز نہیں سمجھتا, اور یہ ایک بہرحال پازیٹیو سائن ہے. صحیح. اچھا, میں کیونکہ جب کاکروچ جنتا پارٹی نے احتجاج کیا ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ جینزی کا ریولوشن جو کسی حد تک انڈیا میں آیا, اس کے بعد ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی کہ پاکستان کے نوجوان کیا کر رہے ہیں, پاکستان کے نوجوان کیا کر رہے ہیں. اب جو کشمیری عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مظاہرین ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یوتھ ہے ہمارے ساتھ, لیکن یہاں پہ جو انتظامیہ وہ یہ کہتی ہے کہ ان کی یوتھ نے جب احتجاج کیا ہے تو وہ ہنگر سٹرائک کر رہے تھے, وہ اپنی جگہ موجود تھے, اس وقت تک وہ پرامن رہے جب تک کہ پولیس نے ان کے اوپر شیلنگ نہیں کی. تو یہاں پہ انتظامیہ یہ کلیم کرتی ہے کہ یہ پرامن نہیں تھے, یہ ایک جگہ پہ نہیں تھے, یہ آگے مسلسل بڑھنے کی کوششیں کر رہے تھے, یہ اشتعال انگیز تقاریر کر رہے تھے, حالانکہ وہاں سے بھی ہو رہی تھی انڈیا میں کاکروچ جنتا پارٹی. کہ آپ کو لگتا ہے کہ کاکروچ جنتا پارٹی نے جو احتجاج کیا وہی احتجاج کا طریقہ ہے اور اسی کو اپنانا چاہیے, یا جب آپ احتجاج کرتے ہو اور آپ کی بات نہ سن رہی ہو, کیونکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم 2 مہینے سے مظاہرہ کر رہے تھے اس لیے ہم آگے بڑھ رہے تھے, کوئی بات نہیں سن رہا. نیلم, جو کاکروچ جنتا پارٹی کی بات ہے نا وہ ایشو تھوڑا سا اگرچہ ڈیفرنٹ تھا, لیکن اس کا رسپانس جب ہم نے دیکھا نا جو احتجاج جو کہ وہ حقیقتاً جینزی تھی انڈیا کی, یہاں پہ تو تمام جو طبقات ہیں اس جینزی کے علاوہ بھی لوگ شامل ہیں, اس کا دیکھیں آپ اثر دیکھیں, پریشر دیکھیں کہ وہ طبقات بھی, وہ شخصیات بھی جو بالکل خاموش رہتی تھی ان کو بھی بولنا پڑا. کشمیر میں یہ جو ہو رہا ہے نا اس کو اگرچہ اس پہ ہر کشمیری کا یا ہر پاکستان کا دل تو دکھ رہا ہے, لیکن یہ ریپرزینٹ پھر بھی کشمیر کو نہیں کر, پوری کشمیری کمیونٹی کو یہ احتجاج ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہے, کیونکہ اسی دوران ہم نے دیکھا وہاں پہ الیکشن بھی ہوئے, 50% سے زائد وہاں پہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بھی رہا. اور پھر یہ جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں نا, اگرچہ ان کے مطالبات کے میں ساتھ ہوں, لیکن انہوں نے اپنی ہی کشمیری کمیونٹی کے وہ لوگ جو پولیٹیکل پروسیس کا حصہ تھے, جو انتخابات میں حصہ لے رہے تھے یا پولنگ میں حصہ لے رے تھے, ان کے لیے بہت ناشائستہ زبان بھی استعمال کی, ان کے خلاف احتجاج بھی کیا. اور ہم نے دیکھا کہ ایسے ورڈز جو ہم میڈیا پہ نہیں کہے جا سکتے وہ ان کے پلیٹ فارم سے اپنی ہی ان لوگوں کے لیے کہے گئے کہ, اور ان کو کہا کہ یہ سہولت کار ہے ریاست پاکستان کے, حالانکہ ہر کشمیری پاکستان کی ریاست کا سہولت کار ہے, اور پوری پاکستان کی جو ریاست ہے وہ کشمیر میں سہولت کار رہی ہے ایک بہت عرصے تک, وہاں پہ آسانیاں جو ہے وہ بانٹنے کے لیے. تو نیلم, یہ جو ایلیمنٹ ہے نا کہ انڈیا کے احتجاج
کے ساتھ اس کو یہ پوائنٹ بالکل آپ کا درست ہے کہ احتجاج کا طریقہ وہی ہونا چاہیے کہ اپنی جگہ پہ ڈٹ جائیں اور جب پولیس اگریشن کرے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد جو مظاہرین ہیں وہ ایک احتجاج کے سے انداز میں، ہاں، کیونکہ لیکن یہاں پہ تو نیلم ہم نے دیکھا نا کہ اگر لاٹھی چلی ہے تو اس کے جواب میں گولیاں چلائی گئی ہیں، دونوں جانب سے گولیاں جو چلی ہیں، تو یہ بہرحال اس طرح سے احتجاج نہیں ہوتا اور اس کے اوپر بہرحال توجہ کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور جو جملے ہیں نا وہ بھی بڑے سخت ہیں، کیونکہ جیسے احمد کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی کشمیریوں کے حقوق کے، اور کوئی پاکستانی ایسا ہے ہی نہیں جو کشمیریوں کے ساتھ کبھی کھڑا نہ ہو ان کے مطالبات کے ساتھ، لیکن سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ جو مختلف ویڈیوز آ رہی ہیں سیکیورٹی فورسز کی بھی آ رہی ہیں کہ وہ فائرنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن وہاں سے بھی کچھ ایسی ویڈیوز آئی ہیں جو کہ انہی لوگوں نے شیئر کی ہیں کہ جس میں ان کے پاس بھی ہم اسلحہ دیکھ سکتے ہیں، تو پھر صورتحال جو ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ لیکن جو بھی اس وقت سچویشن ہے بڑی انفارچونیٹ ہے، ابھی تو الیکشن کا دوسرا مرحلہ وہاں پر ہونا ہے، اور آج لندن میں اچھا احمد یہاں پہ سب سے بڑی پاکستانی کمیونٹی جس کو کہا جاتا ہے، یہاں پہ تو کوئی فرق ہی نہیں کرتے تھے، تفریق ہی نہیں کرتے تھے کون کشمیری کون پاکستانی، الگ سے تو ہم دیکھ ہی نہیں رہے تھے، کوئی بھی نہیں دیکھتا تھا یہاں پہ، لیکن بہت بڑی حد تک کشمیری کمیونٹی یہاں پہ موجود ہے۔ اور آج پاکستان ہائی کمیشن لندن کے باہر وہ احتجاج کر رہے ہیں، منڈے کو بھی انہوں نے احتجاج کیا اور آج تو کافی بڑا ہے، مطلب آج تو خواتین کی بھی بڑی تعداد وہاں پر پہنچی ہوئی ہے۔ ان کو آپ کیا میسج دیں گے، کیونکہ اس میں بھی کچھ ہم ایسے سلوگنز بھی سن رہے ہیں جو کہ میرے خیال سے شاید اس پہ کوئی اعتراض اٹھائے گا، کچھ تصاویر پلیکارڈز بھی ایسے ہیں جو کہ میرے خیال سے مناسب نہیں ہیں، بالکل، کیونکہ کشمیریوں کا احتجاج کشمیریوں کا لگنا چاہیے نا، نون لیگیوں یا پی ٹی آئی والوں کا نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ کبھی چیف جسٹس کے منہ پہ کچھ مطلب سیاہی مل دی یا کوئی جوتا لے کے آ گئے، تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ مناسب انداز؟ نیلم یقینی طور پہ چونکہ اب اس احتجاج میں بھی بہت سارے ایلیمنٹ شامل ہو گئے نا، اور کشمیر میں یہ معاملہ رہا جیسے پاکستان کے ہر جو صوبہ ہے نا یا جو بھی اکائی ہے وہاں پہ قوم پرست جماعتیں موجود رہی ہیں اور ہوتی ہیں، یہ ایک پریکٹیکل بات ہے کہ جو قوم پرست سیاست ہے وہ پاکستان میں یا بر صغیر میں وہ قائم ہے، وہ موجود ہے، اور یہ وہ ایلیمنٹ ہے جنہوں نے شروع سے آغاز سے ہی خود مختار کشمیر کا نعرہ لگایا، اور اس میں بالکل کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان جب یہ خود تسلیم کرتا ہے کہ کشمیر کے جو 3 سولوشنز ہیں وہ ہو سکتے ہیں، یا کشمیری انڈیا کے ساتھ رہیں ایک استصواب رائے کے بعد، یا پاکستان کے ساتھ رہنا پسند کریں، اور اگر وہ خود مختار رہنا پسند کریں تو وہ بھی ان کا رائٹ ہے۔ تو یہ تو اگر کوئی اس کے اوپر نعرہ لگاتا ہے، یہ بہت دیر سے لگ رہا ہے، اس کے اوپر اعتراض نہیں، لیکن وہ خود مختار کشمیر کا نعرہ لگاتے ہوئے جب ریاست پاکستان کو چیلنج کرو، ہم نے دیکھا نیلم ایک بہت افسوسناک، جس کے اوپر الحمدللہ خود ہم نے دیکھا کہ کشمیری کمیونٹی کی طرف سے یہ جواب آ گیا جب ایک تقریر کی گئی، اس میں کہا گیا کہ پاکستان نے ہمارے ہاتھ میں بندوق تھمائی تھی۔ یہ یعنی کہ ہسٹوریکلی بھی غلط بات ہے، اور خود کشمیری کمیونٹی نے، کیونکہ وہ جو مقبوضہ کشمیر میں انڈین فورسز کے ساتھ مقابلہ کرنے والے وہ تو خود کشمیری تھے نا، انہوں نے اپنی جدوجہد کی، چاہے وہ پتھروں کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے، غلیل کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے، اور بہت بڑے بڑے احتجاج یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کشمیر میں جو مقبوضہ کشمیر میں جو احتجاج ہوتے رہے ہیں اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا نا۔ وہاں پہ ہم بچوں کو بھی دیکھتے تھے، بوڑھوں کو بھی دیکھتے تھے، اور ان کا ایک ہی نعرہ ہوتا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ خود مختار کشمیر کی بھی بات کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں، سچویشنز ہو سکتی ہیں جیسے بھی وہ کہیں۔ ابھی احمد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون وہاں پہ پاکستان میں جا کے یہ برننگ تو نہیں سچویشن کو رہنے دے سکتے نا، کہ اس میں وہ مظاہرہ کرتے رہیں، وہ آگے بڑھیں تو یہاں سے گولیاں چل جائیں، وہ بھی بیٹھ نہ سکیں کہ ہم اتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں تو اب ہم مارچ کریں گے۔ کوئی آپ کو لگتا ہے پاکستان میں کوئی ایسی شخصیت ہے، پہلے بھی ہوتے تھی مظاہرے بھی ہوتے تھے، دھرنے بھی ہوتے تھے، احتجاج، کوئی ایک قابل احترام شخصیت اٹھتی تھی اور وہ جا کے معاملات کو سلجھا سکتی تھی؟ ابھی میں سوچ رہی تھی ویسے تھوڑی دیر پہلے تک میں نے ان کا ایکس اکاؤنٹ دیکھا جا کے، بلاول بھٹو کا، بلاول بھٹو زرداری، وہ تو اپنی سیاستوں میں لگے ہوئے، ان کو تو مطلب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو تو پرواہ ہی نہیں ہے اس وقت کہ تھوڑا سا میرپور ڈویژن کا انتخاب ضرور لڑا ہے، لیکن میرپور میں اس کے علاوہ کیا ہوا ہے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ شاہد خان آفریدی وہ مقبوضہ کشمیر کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے پورے انڈینز کو وہ ناراض کرتے رہے ہیں، وہ اوفینڈ کر دیتے تھے اور ہر جگہ وہ کشمیر کا جھنڈا بھی اٹھا لیتے تھے، کشمیر سے پیار بھی کرتے تھے، کشمیریوں کے لیے آواز، کشمیری نوجوانوں کے آئیڈیل بھی ہیں وہ۔
تو وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کہاں ہے، کہ یہ جو پاکستان میں ایک کلچر آ گیا نا کہ بس یہ ایشو ہو گیا، ہم نے تو بولنا نہیں ہے، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک اہم بات ہے کہ وہ لوگ جو جیسے ابھی چلے آپ نے ان کا نام بھی لیا افریدی کا، یا اس طرح کے بہت سارے جو افراد ہیں وہ ہو سکتے ہیں وہ خاموش کیوں ہیں. اس میں سب سے پہلا تو جو معاملہ ہے نا کہ خود حکومت نے جب انٹرنیٹ کی بندش کر دی، میڈیا کو معلومات تک رسائی نہیں ہونے دی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کچھ تو غلط ہے. اگر آپ نے انٹرنیٹ بھی کھولا ہو، میڈیا کو آپ آزادانہ طور پہ جانے دیں تو میڈیا دکھا دے گا. ہم نے 12 مئی کے موقع پہ بھی دیکھا نا کہ کراچی میں کس نے فائرنگ کی، کس کے دفتر کے اوپر فائرنگ کی، کس کے جھنڈے تھے جو گاڑیوں میں تھے. اور تب تو میڈیا، حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ عامر کا دور تھا، لیکن اس نے میڈیا کو آزاد چھوڑ دیا، وہ اپنی ہی جو اس کے اتحادی تھے ان کے خلاف، اور وہ پورا دن ہم دیکھتے رہے. اس کے علاوہ جو اسلام آباد میں ایک بہت اہم آپریشن ہوا، وہ ہم نے میڈیا کے اوپر دیکھا اور پتہ چل گیا کہ اس میں کون سے عناصر جو ہیں ملوث تھے، یا جو اس جگہ کے اوپر بھی جو لوگ ہیں ان کا نقطہ نظر کیا تھا، کتنی شدت تھی ان کے اندر. تو جب ایسے معاملات ہوتے ہیں نا تو پھر عوامی رائے جو ہے وہ از خود بن جاتی ہے. لیکن جب آپ دیکھیں ابھی حال ہی میں ہم نے نیلم پاکستان میں بھی دیکھا، مختلف مقامات پہ جب کچھ تنظیموں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی تو وہاں پہ بھی سب سے پہلے انٹرنیٹ کو بلیک آؤٹ کیا گیا. بعض دفعہ الیکشنز کے موقع پہ ایسا کر دیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر جو کنفیوژن پیدا ہوتی ہے نا وہ غلط معلومات سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. تو حکومت کو چاہیے تھا، اگر حکومت سنجیدہ ہوتی، لیکن جو آپ نے بھی بات کی نا کہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، وہ مرکز میں تو اتحادی ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہاں کشمیر میں ان میں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر وہ لفظی گولہ باری کر رہے ہیں. تو نیلم آگے تو کسی سیاسی قوت کو ہی آنا پڑے گا. شاہد خان افریدی ٹھیک ہے، ایک سیلیبریٹی ہے، اس طرح کے بہت سارے لوگ سیلیبریٹی وہ اگر بیان دے بھی دیں تو شاید اس کا وہ امپیکٹ نہ ہو جو بیان نہ بھی دیں. کوئی ایک کمیٹی بنا دی جائے کہ جس میں ہر طبقہ فکر کے وہ لوگ جو کہ ویل ریسپیکٹڈ ہوں پاکستانیوں میں، اس میں مولانا وجد الرحمان بھی ہو سکتے ہیں، اس میں جو جماعت اسلامی ہیں اس کے امیر بھی ہو سکتے ہیں، مختلف شخصی اگر معاملے کو سلجھانا ہو. کیونکہ اب رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف کی تو کوئی بات سننے سے رہا، اور وزیر داخلہ محسن نقوی تو ان کا آج کا بیان ہے، وہ تو خود اس سسٹم سے ہم سوچ رہے تھے وہ سسٹم بنا رہے ہیں، وہ سسٹم کے لیے جواب دے ہیں، وہ سسٹم سے کہہ رہے ہیں آپ اپنے لیے خود جواب دیں. وہ اپنے آپ کو سیاستدانوں سے الگ کیے ہوئے ہیں. تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ کوئی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں. اور پیپلز پارٹی کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، وہ تو ان کو 4 سیٹیں اور دیں تو وہ بالکل ہی سب اچھا ہے. نیلم شاید یہ جو آپ نے ذکر کیا نا فضل الرحمان صاحب کا یا جماعت اسلامی کا، انہوں نے اعلان کیا بھی تھا، بلکہ جو سابق سینیٹر مشتاق خان صاحب ہیں انہوں نے بھی، اور ان کو جو کشمیر ایکشن کمیٹی ہے اس کی جانب سے بھی پازیٹیو رسپانس آیا تھا. لیکن از خود تو سٹیپ نہیں لے سکتے جب تک گورنمنٹ انوالو نہیں ہوگی. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب ہو گئے یا خواجہ آصف صاحب ہو گئے، یہ تو جلدی پہ تیل چھڑکنے کا کام کر رہے ہیں. اگر آپ کا مسئلہ کسی ایک تنظیم کے ساتھ ہے، کسی ایک جو احتجاج کرنے والی پارٹی ہے، گروہ ہے، اس کے ساتھ ہے، لیکن آپ اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ پوری کشمیری کمیونٹی کو، اور اس سے تو نیلم الٹا اثر یہ پڑتا ہے کہ پھر جو اس سے لا تعلق بھی ہوتا ہے نا وہ بھی اپنے آپ کو اس تحریک کا فرد جو ہے وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو، وہ میرا نہیں خیال کہ اس وقت وہ چاہتے ہیں، وہ کشمیر کی سیٹیں تو چاہتے ہیں، جتنی بھی الیکشن ہو رہے ہیں وہ بھی، اور جو 12 سیٹیں اس کے علاوہ مہاجرین کی ہیں وہ بھی وہ چاہتے تو ہیں. لیکن کشمیری جو عوام احتجاج کر رہی ہے، کشمیری لوگ جو سوچ رہے ہیں اس کے اوپر ان کا کوئی کنسرن نہیں نظر آتا. صحیح، بالکل. کشمیر کے حوالے سے تو اپڈیٹس ہم شامل کر رہے ہیں. جب تک یہ صورتحال اس میں بہتری نہیں آتی، اس کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے آنے والے شوز میں بھی. آگے بڑھتے ہیں، کچھ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بھی احمد بات کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ہر وقت اپنے سب چاہتے ہیں کہ پورا دنیا کا جو میڈیا ہے اس کو انگیج کر کے رکھیں، کہ وہ ان کی سٹیٹمنٹس ہی سنتا رہے، ان کے ٹروتھ سوشل کے اوپر ہی دیکھتا رہے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں اور آپ کیا فرما رہے ہیں. تو ان کی جو ایک سیریز آف سٹیٹمنٹس ہیں، جو کہ یہ اسپیشلی اگر ہم فیبرری سے لے کر اب جولائی کا اینڈ جو ہے وہ آ چکا ہے، کس طرح سے ان کے جو سٹیٹمنٹس اسپیشلی ایران وار کے حوالے سے رہی ہیں، وہ دکھاتے ہیں آپ کو. فروری 2000 ایرانی فوجی صلاحیت کے خاتمے کے حوالے سے بھی دعویٰ ان کی جانب سے سامنے آیا. مارچ کے دوران ٹرمپ نے متعدد بار کہا کہ ایران کی بحریہ، فضائیہ، فضائی دفاعی نظام
جی ہاں، مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن پاکستان کے جو ترجمان ہیں دفتر خارجہ کے، ان کی جانب سے آج بھی کہا گیا ہے کہ ہم اس میں اپنی جو کوششیں ہیں ثالثی کی وہ جاری رکھیں گے۔ احمد، سوال پھر وہی آئے گا کہ ہم پاکستان ان کے مسئلے میں تو ثالثی کی کوششیں جاری رکھے گا، لیکن اگر پاکستان کے اندر سے اپنے مظاہرے یا کسی کے ساتھ کوئی بھی کانفلکٹ ارائز ہوتا ہے تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے، تو یہ دوسروں کو سبق مذاکرات کا، اور خود اپنے گھر میں آگ لگی ہو تو یہ اس منہ سے یہ باتیں اچھی لگتی ہیں؟ بالکل نیلم، یہ جو ہم نے دیکھا نا، یہ جو فریش ایپیسوڈ ہوئی ہے خاص طور پہ کشمیر کی، یا اس کے علاوہ کچھ جو معاملات چل رہے ہیں، انہوں نے پاکستان کی تمام جو بہت اچھے اور احسن اقدامات تھے نا، اس کے اوپر بھی پانی اگر پھیر نہیں دیا تو پانی پھیر جائے گا اگر ان کو ابھی بھی ریورس نہ کیا گیا اور ان معاملات کو سنبھالا نہ گیا۔ پاکستان نے بہت اچھا کیا، ایک پیس میکر کے طور پہ سامنے آیا تھا، اور پاکستان نے ایک ایسا معاملہ جس میں اور کوئی ملک بھی جو پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، اس میں نہایت دانش مندی کے ساتھ وہ اس میں پاکستان کو پورے نمبر ملنے چاہیے۔ لیکن یہ جو آپ نے بات کی نا، یہ اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت تو سب نے ہمیں سیریس لے بھی لیا تھا، ہم نے دیکھا تھا اسلام آباد اکارڈ کے لیے لوگ وہاں پہ آئے بھی، اور جس طرح سے پاکستان کا پروفائل جو ہے وہ بلند ہوئی، لیکن اچانک سے اس کے بعد اب یہ جو معاملات ہیں، ایسے میں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بھی یہی بات کر رہا ہے، اور ان کو تو موقع چاہیے، لیکن ہم تو درد دل کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں نا، پھر بقیہ جو انٹرنیشنل جو جرائد ہیں وہ بھی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اور اگر پاکستان اپنے اندرونی حالات کو نہیں سنبھالے گا، چاہے اس کو کسی نے بھی بگاڑا ہو، اگر پاکستان بار بار یہ کہتا ہے نا کہ اس میں بیرونی ہاتھ ہے، تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اگر بیرونی ہاتھ ہے تو پھر اندرونی ہاتھ کیا کر رہا تھا؟ اندرونی ہاتھ کا تو یہی کام ہوتا ہے نا کہ وہ بیرونی ہاتھ کو وہاں تک آنے ہی نہ دے، اس کو اپنی سرحدوں سے باہر ہی رکھے، اور اگر وہ آ گیا ہے تو اس ہاتھ کو جھٹک دے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف توجہ نہیں ہے، جو آپ نے بات کی کہ اپنے ملک کے لوگوں سے مذاکرات کرنے کے اوپر آمادہ نہیں ہے، اور دو جو ایسی پاورز جو کوئی اور ان کے درمیان میں صلح نہیں کروا سکتا تھا یا ان کو ایک جگہ پہ نہیں بٹھا سکتا تھا، اس میں پاکستان نے کردار ادا کر دیا۔ تو اگر پاکستان اپنا وہ سٹیٹس برقرار رکھنا چاہتا ہے تو پاکستان کو آگے بڑھ کے سب سے پہلے اندرونی مسئلوں کو حل کرنا ہوگا، پھر ہی یہ جو دیگر معاملات ہیں نا ان کے ثمرات پاکستان سمیٹ سکے گا۔ بالکل، یہ اصل میں احمد، یہ جو وانا بی ہارڈ اسٹیٹ کا کلچر ہے نا ملک کے اندر اور پوری دنیا کے لیے، آپ نرم گوشہ رکھیں، سب کے ساتھ ملیں بیٹھیں، بات ہو سکتی ہے، لیکن اپنے ملک کے لیے آپ کہہ دیں کہ اب پاکستان ہارڈ اسٹیٹ بنے گی، تو یہ ہارڈ اسٹیٹ میں نا تھوڑی سافٹنس لانے کی ضرورت ہے۔ کچھ مزید اہم ٹاپکس پہ بات کریں گے، لیکن اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔